بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا مکمل اور سنت طریقہ میں بتاؤں گی کہ آپ سنت سے غسل کریں گے اور آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کا مکمل اور صحیح غسل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ میں بہت آسان کر کے بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے دماغ میں گھس جائے، آسان لفظوں میں جو عام زبان میں ہوتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بات چلی جائے۔ کیونکہ کامنٹ سیکشن میں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، اس ویڈیو پر آپ لوگوں نے بہت سارے مجھ سے غسل کرنے کا طریقہ کا پوچھا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں طریقہ الگ الگ سب کو بتاؤں کامنٹ میں جا کے، تو ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سب کو آسانی ہو جائے گی۔ اب غسل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے باتھ روم جانا ہے، چاہے وہ اٹیچ باتھ روم ہو، چاہے وہ سنگل باتھ روم ہو، آپ اس کو حمام کہتے ہیں، واش روم کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے غسل خانے میں آپ نے داخل ہونا، اس سے پہلے آپ نے غسل خانے میں جانے کی آپ نے دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لینی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بس آپ نے نیت نہیں کرنی۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حمام میں جانے سے پہلے کوئی نیت کرنی چاہیے یا پھر غسل کرنے کی کیا کوئی نیت ہوتی ہے؟ کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھولے بھٹکے بھی آپ ایسے چلے گئے نہانے کے لیے بنا دعا پڑھے، تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور اگر آپ کو عربی میں نہیں آ رہا ہے بولنا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اردو میں بول سکتے ہیں، اللہ پاک تو مجھے شیطان کی خبائث سے، خبیث شیطانوں کی مجھے شر سے بچاؤ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک تو مجھے شیطان کے شر سے بچانا۔ آپ کہہ کے باتھ روم پہ داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ آپ نے بس دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے باتھ روم چلے گئے، اور اگر آپ بنا دعا پڑے بھی باتھ روم چلے گئے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غسل نہیں ہوگا، غسل ہو جائے گا۔ یہ سنت ہیں، یہ دعائیں سنت ہیں، فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ دیکھو ہاتھ سے ہی آپ ڈونگا بھی اٹھاؤ گے، لوٹا بھی اٹھاؤ گے، بالٹی بھی اٹھاؤ گے، اگر ہینڈ شاور ہے آپ کا تو آپ وہ یوز کرو گے۔ تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھونے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے جسم پہ کہیں پہ بھی نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، اور یہ اکثریت شرمگاہ پہ لگی ہوتی ہے، استنجے کی جگہ پر گندگی اگر لگی ہوئی ہے تو آپ نے استنجا کرنا ہے۔ جیسے ہم حاجت پوری کرنے کے بعد استنجا لیتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ استنجا کر لیجئے۔ زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے استنجا کر لیجئے، چاہے آپ لوٹے سے کریں، ڈونگے سے کریں، شاور سے کریں، بالکل اسی طرح استنجا کیجئے جس طرح سے آپ حاجت پوری کرنے کے بعد استنجا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استنجا کر لیا آپ نے، اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اب آپ کے پاس صابن ہے یا آپ کے پاس ہینڈ واش ہے، آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر لیا، دھو لیا، بالکل پاک ہو گیا آپ کے ہاتھ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صابن یا شیمپو نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ اپنے ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ رگڑتے تھے، ایک دم گھستے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ مٹی جراثیم کو مارتی ہے، تو مٹی سے کیا ہو جاتی ہے؟ نجاست، گندگی پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے صابن سے یا ہینڈ واش سے کسی بھی اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا استنجا لینے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے پورا وضو بنانا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ وضو کیسے بناتے ہو؟ آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کرنے کے بعد پھر آپ اگر بالٹی میں بیٹھ کر آپ نہا رہے ہو، پٹلے پہ بیٹھ کر اگر بالٹی اور ڈونگے سے نہا رہے ہو، تو آپ نے ڈونگا بھر کے اپنے سر پہ ڈالنا ہے تاکہ پورے جسم پر پانی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہ ڈونگا بھر کے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ ڈالنا ہے، پھر وہی ڈونگا بھر کے آپ نے الٹے ہاتھ پہ ڈالنا ہے۔ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے، اور یہ پورا آپ نے اپنا آپ کو بھگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دھو لیا اپنے آپ کو۔ اب اگر جو ڈونگا سے نہیں نہا رہے ہیں، وہ شاور سے نہا رہے ہیں، تو وہ شاور کے نیچے ایسے کھڑے ہو کے آپ نے سر نیچے کر لیا، اپنے سر پہ چلا گیا۔ پھر آپ دائیں طرف چلے گئے تو دائیں طرف پانی آ گیا شاور کا، پھر بائیں طرف چلے گئے تو بائیں طرف آپ کا شاور کا پانی آ گیا۔ تو بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو بھگا لیا، نہا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کی جو پوشیدہ جگہ ہیں، جیسے آپ کی بغلیں ہیں، آپ نے بغل پہ بھی پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ پھیلا لیے تاکہ وہاں پہ ہی پانی پہنچ جائے۔ آپ نے اپنی ناف میں انگلی پھیلا لی تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ آپ نے اگر بیٹھ کے نہا رہے تو آپ کے گھٹنے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس پہ آپ نے ہاتھ پھیلا لیا تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ سمجھ میں آئیے؟ جہاں جیسے آپ کان میں ہے، کان میں آپ نے ہاتھ پھیلا لیا کہ وہاں پانی نہیں گیا ہے، تو آپ نے کان کے پیچھے کر لیا، سب جگہ آپ کا پانی پہنچ گیا، پانی پہنچا دیا، آپ کا یہ ہو گیا غسل،
ٹھیک ہے. چاہے تو آپ وضو کرتے ہوئے ٹخنے اور جو پاؤں جو ہے آپ ویسے دھو سکتے ہیں، یا تو یہ غسل کرنے کے بعد جیسے آپ نے پانی ڈالا نا اس کے بعد بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ پاک ہو گئے. ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ اب میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ سنت طریقے سے غسل ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو. لیکن اگر کوئی وضو نہیں کرتا ہے اور یا پہ پانی کی تنگی ہے، پانی شارٹ ہے، کم ہے، یا آپ کو بہت دیر ہو رہی ہے نماز کے لیے اور آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، آپ کو نہانا ضروری ہے، تو آپ نے بیسیکلی اپنے آپ کو پورا بھی نہلا دیا. وضو نہیں کیا آپ نے استنجے کو صاف کیا، استنجے کی جگہ کو صاف کیا، پاک کیا. اس کے بعد آپ نے بنا وضو کیے بھی اپنے آپ کو پورا بھگا لیا نا، شاور کے نیچے آ گیا، ڈونگے سے اپنے آپ کو پورا یوں کر کے بھگا لیا، اپنے آپ کو پورا نہلا دیا، تب بھی غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سنت غسل تو نہیں کہلائے گا، لیکن پھر بھی غسل ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. بنا ڈرے، بلا جھجک کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ کی نماز قابل قبول جائے گی پاکیزگی کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.